بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے حضرات کی طرف سے سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کتابوں کے نام بتا دیے جائیں کہ جن کتابوں کو ہم پڑھ سکیں، ان کا مطالعہ کر سکیں۔ کتابیں آسان ہونی چاہیے، ہر عام آدمی ان کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ اور پھر بعض حضرات کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں اردو میں نہ ہوں، انگریزی میں ہوں، اس لیے کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے، انگلش ہمیں آتی ہے تو ہم انگلش میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے تمام حضرات کے لیے، چاہے وہ اردو زبان سے واقف ہوں، اردو زبان بآسانی پڑھ سکتے ہوں، یا کہ وہ اردو زبان نہ جانتے ہوں، انگریزی زبان وہ جانتے ہوں، ان تمام حضرات کے لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے کچھ کتابوں کے نام بتائے کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی اگر ان کتابوں کا مطالعہ کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز جو باطل افکار اور نظریات ہوتے ہیں ان سے بھی کبھی متاثر نہیں ہو سکے گا اور کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ باطل افکار ان سے کبھی متاثر نہیں ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ان کتابوں کو آدمی منگائے اور گھر میں رکھے اور پھر مطالعہ کرے، وہی اصل طریقہ ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا، کہ گھر کے اندر ان کتابوں کی باقاعدہ تعلیم ہو، اکٹھے ہو جائیں لوگ اور تعلیم کریں ان کتابوں کی، چاہے گھر کی کسی خاتون سے پڑھوا لیں یا خود پڑھا کریں، اور والدہ، بہنیں اور دوسرے جو افراد ہوتے ہیں گھر کے اندر ان سب کو سنائیں اور متعین کر لیں، ٹائم فکس ہو جائے کہ اس ٹائم ہم روزانہ انشاءاللہ مطالعہ کیا کریں گے۔ تو دیکھنا اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا کہ انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ باقاعدہ ان کتابوں کو منگوا کر پڑھایا جائے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں کتابیں منگوانا بہت مشکل، آج کل تو مشکل اگرچہ رہا نہیں ہے لیکن پھر بھی، تو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری ہی کتابیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، کمنٹ باکس کے اندر مل جائیں گی، وہاں سے آپ ان کتابوں کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کتابوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی حیات المسلمین، دوسرے نمبر پر بھی حضرت ہی کی کتاب ہے فروع الایمان، اور تیسرے نمبر پر رہے تعلیم الدین، یہ بھی حضرت ہی کی کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چوتھے نمبر پر ہے مردوں کے لیے بہشتی گوہر، عورتوں کے لیے بہشتی زیور، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایسے ہی پانچویں نمبر پر ہے جزاء الاعمال، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور پھر چھٹے نمبر پر ہے سیرت خاتم الانبیاء، یہ سیرت کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے ابتدائی درجات کے اندر۔ اس کے بعد حضرت شیخ تقریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے حکایت صحابہ، جو فضائل اعمال کے اندر شامل ہے، یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے تاریخ اسلام، حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 9ویں نمبر پر ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہوا، اور دوسرے حصے کے اندر حضرت نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں، پہلے نمبر پر ہے معارف القرآن، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا تفسیر عثمانی، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسرے نمبر پر ہے معارف الحدیث، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کی، اور تیسرے نمبر پر ہے یا تو بہشتی زیور یا علم الفقہ، یہ حضرت علم الفقہ جو ہے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عقائد اسلام، حضرت مولانا محمد رضوی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے شریعت و طریقت، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے اس کے بعد کہ انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے گی، اور انسان کسی باطل نظریے سے بھی گمراہ نہ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ یہ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر ہے۔ تو بہرحال یہ کتابیں ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں اور انگریزی میں بھی موجود ہیں، اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی، انگریزی میں بھی مل جائیں گی۔ جن حضرات کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں پڑھیں، اور جن حضرات کو اردو آتی ہے وہ اردو میں ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔